بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں قربانی کس کے نام سے کریں؟ کیا فوت شدہ والدین کی جانب سے قربانی کرنا درست ہے؟ کیا گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنی ہوگی؟ ہر فرد پر الگ سے قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہوتی؟ ایک گھر کا سربراہ ایک قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اور پھر اس حوالے سے صحیح الحدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ شخص قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی استطاعت رکھنے والے پر ہر مرد اور عورت کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس کو سخت گناہ ملے گا۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطرہ کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارت کا سامان یا ضرورت استعمال سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے بعد کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اب یہاں بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قربانی نہیں کرتے تھے، خلفائے راشدین نے قربانی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان صحابہ کرام پر قربانی واجب نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات صحیح نہیں تھے، ان کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، اور بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ غریبی کے عالم میں قربانی اس لیے بھی نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کی اقتدا میں شروع کر دیں کہ کہیں غریب لوگ بھی قربانی کو لازم نہ سمجھ لیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ غریب ہو کر بھی اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ غریبوں پر بھی قربانی واجب ہے، اس سے بھی امت مشکل میں پڑ جاتی۔ اس لیے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ غریب تھے، اس لیے انہوں نے قربانی نہیں کی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے غریبی میں قربانی نہیں کی تاکہ غریب لوگ ان کی اقتدا میں پڑھ کے کہیں اس کو لازم نہ سمجھ لیں۔ تو اسی لیے امت کو مشکل سے بچانے کے لیے یہ قربانی صرف مالدار پر واجب ہے، جبکہ غریبوں پر قربانی لازم نہیں کی۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے، ورنہ تو قربانی نہ کرنے پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، لہذا جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے قربانی کرنا لازم ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس کے لیے سخت گناہ لکھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات کی پوری طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ گھر میں قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ اگر والدین بھی گھر میں موجود ہوں تو کیا بیٹا اپنے نام سے قربانی کر سکتا ہے؟ اس کی قربانی ہو جائے گی یا پھر والدین کے نام سے ہی قربانی کی جائے؟
قربانی ہر اس مرد اور عورت پر لازم ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہ اس شخص کے پاس موجود ہو تو اس شخص پر قربانی واجب اور لازم ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ صاحب نصاب اگر قربانی نہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اس کے لیے اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر گھر میں بیٹا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اسی طرح والدین ہیں، والدہ ہیں، اگر وہ بھی صاحب نصاب ہیں تو ان کے لیے بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اگر بیٹی ہے، صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ یعنی کہ جو کوئی بھی گھر میں صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم اور واجب ہوگی۔ اب یہاں اکثر جگہوں پر یہ غلطی کی جاتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں، جب تک والدین زندہ ہیں تو بیٹا یا بیٹی اگرچہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو تو وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کر سکتا، لیکن جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اگر بیٹا یا بیٹی اپنے نام سے قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں، قربانی جس شخص پر بھی واجب ہوگی تو اس کو اپنا واجب ادا کرنا یہ لازم ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ اپنا واجب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر اپنا واجب چھوڑ کر اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرے گا تو اس طرح ان کی قربانی تو ہو جائے گی مگر اسے اپنا واجب ادا نہ کرنے پر گناہ ملے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں، والدہ ہیں یا والد ہیں تو اولاد اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ان کے قربانی نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ جو شخص بھی صاحب نصاب ہے اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگرچہ گھر کے 4 افراد ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں تو ان چاروں پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر گھر میں 8 افراد ہیں اور صرف ایک صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی اور وہ اپنے نام سے قربانی ہوگی، کیونکہ اگر دوسروں کے نام سے کرے گا تو اس طرح قربانی تو ہو جائے گی لیکن اس کا اپنا واجب رہ جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کر سکتا ہے۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا درست اور باعث ثواب ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دمبا اپنی جانب سے اور ایک دمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرتے تھے۔ نیک صحابہ کرام اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں،
پہلی یہ کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ہر ایک مرحومین کے لیے ایک ہی حصہ رکھنا ہوگا، جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اپنی طرف سے نفلی قربانی کر کے اس کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچانا چاہے تو یہ بھی درست عمل ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قربانی کر کے اس کا ثواب پوری امت کو بخشا تھا۔ اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی والد پر واجب تو نہیں، البتہ مستحب ہے۔ اگر نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کریں گے تو ثواب ملے گا اور قربانی درست ہے۔ اسی طرح اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اس پر ضروری ہوگا کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرے۔ شوہر پر بیوی کی طرف سے قربانی ضروری نہیں، البتہ اگر بیوی کی اجازت سے یا اسے اطلاع دے کر شوہر اس کی طرف سے بھی ایک حصہ قربانی کرے تو بیوی کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ جانکاری اور لوگوں تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔